شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے جس نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پوری کائنات کا خالق اللہ، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ، انبیاء کو اس دنیا پر مبعوث فرمایا، اور اس میں آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. آپ نے لوگوں کو لوگوں کے در سے اٹھا کر لوگوں کے رب کے در کی طرف بلایا. اللہ مالک کا تعارف کروایا. مکے کی پہاڑیوں سے آوازیں گونجی، قولوا لا الہ الا اللہ. اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے. آج پھر دنیا اپنے اس سچے الہ سے، اس رب کریم سے دور ہو چکی ہے. کچھ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بس ویسے ہی دنیا میں پیدا ہو گئے. یہ دنیا بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی ہے. ان سے کوئی پوچھے کہ ایک کشتی سمندر میں سفر کر رہی ہے، کشتی کے اندر دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کو چلانے والا کوئی نہیں، کیا اس بات کو مانو گے؟ تو یہ کہنے والے کہ اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے، ہم خود ہی پیدا ہوئے، خود ہی مر جائیں گے، یہ جہاں ویسے ہی چل رہا ہے. پوری کائنات کو بغیر الہ کے ماننے والی قوم ایک کشتی کے تصور پہ یقین نہیں رکھتی کہ وہ سمندر میں اکیلی کیسے چل رہی ہوگی. ایک کشتی کے بارے میں مانتے ہو کہ وہ بغیر ملاح کے اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتی، اس کا کوئی کنٹرولر ہے، اس کو سنبھالنے والا ہے، چلانے والا ہے. یہ آسمان کا نظام، یہ زمین کا نظام، یہ انسانیت، یہ جن، یہ حیوانات، یہ پوری دنیا، یہ بغیر خالق و مالک کے وجود میں کیسے آ گئی؟ اس کو بغیر الہ کے اس پورے نظام کو کیسے رن کیا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. یہ دنیا کا جہان تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، نہ جانے کتنے جہان ہیں، جن جہانوں کا رب، خالق، مالک صرف ایک اللہ ہے. کچھ لوگوں نے پتھر کے صنم تراشے، پتھر کی مورتیاں بنائیں اور ان کو اپنا الہ سمجھ بیٹھے، اور بھول گئے کہ جن کو ہم اپنا الہ مان رہے ہیں، جن کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، جس کو بھگوان کہہ کر ان کے سامنے ماتھے ٹیک رہے ہیں، یہ تو خود تمہارے محتاج تھے. تم نے ان کو تراشا، تم نے ان کو بنایا، تم نے ان کو سنوارا، تم نے ان کو نہلایا، تم نے ان کو لباس پہنائے، اور پھر تم نے پوجا گاہ کے اندر رکھ کر ان کی عبادت کی. اگر تم اس پتھر کو نہ تراشتے، اگر تم اس مورتی کو نہ گھڑتے، اگر تم اس کو اٹھا کر نہ لاتے، اس کو اونچی جگہ پہ نہ رکھتے، تو یہ خود بخود کچھ کرنے کے قابل
جو اتنا مجبور ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اتنا مجبور ہو وہ کسی کا مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کی مشکلات کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے پیش کیا کہ ہر چیز ہی اللہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں ایک لائٹ جلائیے، ایک لکڑی میں آگ لگائیے، پھر اس کو زور سے دائرے کی شکل میں گھمائیے، دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا، حقیقت میں دائرے کا وجود نہیں ہوگا۔ تو یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے بظاہر کائنات ہے، حقیقت میں اللہ کا وجود ہر صورت میں نظر آ رہا ہے۔ عقیدہ وحدت الوجود رکھنے والوں نے امت کے سامنے ایک رب کا تصور پیش نہیں کیا، ایک الہ کا تعارف نہیں کروایا، بلکہ کہا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، اب جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ انڈیا والے بھائیوں نے سنا ہوگا پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر، ہر چیز ہی وہ ہے۔ ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، جدھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ہر طرف وہی ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ایک ہاتھی بان ہاتھی پہ بیٹھا دوڑتا ہوا آ رہا اور کہہ رہا لوگوں یہ ہاتھی پاگل ہو گیا ہے، اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ تو ایک عقیدہ وحدت الوجود کا قائل، اس کو ماننے والا، وہ سامنے آ کر کہنے لگا کس کو کس سے ڈرا رہے ہو؟ وہ بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، وہ بھی رب ہے، میں بھی رب ہوں۔ جب وہ ہاتھی کے سامنے آیا، ہاتھی نے اسے سونڈ میں لپیٹا اور پٹک کے مارا۔ وہ جانور ہے، تو انسان ہے۔ یہ عقیدہ کہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، جو خالق ہے وہی مخلوق ہے، میم کی مروڑی کا چکر ہے، حقیقت میں سب کچھ وہی ہے۔ یہ میرے رب کو نہ پہچاننے والا عقیدہ ہے، یہ رب کا تعارف حاصل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ آئیے ہم بتاتے ہیں، قرآن حکیم اہل ایمان کے لیے رب کا تعارف کرواتا ہے کہ اللہ کون ہے، الہ کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ الہ ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ سب کا تھامنے والا ہے۔ باقی تم جس کو بھی الہ کا تصور دے کے لوگوں کے سامنے رکھو گے، وہ آج ہیں کل نہیں تھے، کل آئے گا نہیں ہوں گے۔ آج دھرتی کے اوپر ہیں تو کل دھرتی کے نیچے ہیں، آج موجود ہیں تو کل غائب ہیں۔ لیکن اللہ سچا رب، سچا خالق و مالک کون ہے؟ جو زندہ ہے، جو تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے۔ تم جن کو الہ بنا کر قوم کے سامنے پیش کر رہے ہو، وہ تو سو بھی جاتے ہیں، وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں، وہ قبروں میں دفن بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ آج ان کا وجود ہے اور کل ان کے وجود کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن خالق و مالک وہ ذات ہے۔ ہر چیز اس دھرتی کی ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے سچے رب کے، ہر چیز پہ موت آنے والی ہے۔ موت سے پاک، اونگ سے پاک، نیند سے پاک صرف ایک ہستی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اس اللہ کا ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، آسمان اور زمینوں کے درمیان ہر چیز کا خالق و مالک ایک اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قیامت کے دن ہونے والا ہے جب تمام انسانیت کو اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ وہ گھڑی آنے والی ہے جس دن انسانوں کو چلایا جائے گا، اللہ کے دربار میں لایا جائے گا۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا مالک آپ پر 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں
کسی کا کفیل کہے جو مجھے 1 ریال دے گا میں اس کو 10 ریال دوں گا، کیا خیال ہے اس کے دفتر کے سامنے سے لائن ٹوٹے گی؟ کئی تو ایک دفعہ لے کے دوبارہ پھر لائن میں لگ جائیں گے، اسے کون سا پتہ لگنا ہے؟ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اس کے پیارے حبیب پہ ایک مرتبہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، مالک کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول پاؤ گے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، انسان اپنے رب کے دربار میں لایا جائے گا، دائیں طرف جھانکے گا، اس کو اپنی نیکییں اعمال کی صورت میں نظر آئیں گی، بائیں طرف جھانکے گا، اس کو اپنی برائیاں نظر آئیں گی۔ انسان کے قدم اللہ کے دربار سے نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے دے، اور کیفیت یہ ہوگی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا۔ وہ مالک اس گھڑی میں انسان کو اپنے سامنے کھڑا کرنے والا الہ، اس دربار کی کیفیت کیا ہے، اس دربار کی حالت کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی سفارش کرنے والا اللہ کی اجازت کے بغیر دم نہیں مار سکے گا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں میں تو کیا، میرا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے گا، پیر غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ حضرت جی کا دم پکڑ لیجئے، سید صاحب کی سین کو سلام کیجئے، سید صاحب کے پیچھے لگ جائیے، ان کے سلسلے میں شامل ہو جائیے۔ یہ اتنی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں کہ فرشتے جہنمیوں کو لے کر جا رہے ہوں گے، مولا علی جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اپنے ملنگوں کو پہچان پہچان کے وہ جنت میں بھیجنا شروع کر دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مالک کیا فرماتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو وہاں پر اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، اے پیاری بیٹی، بابا کے جی سے، بابا کے دل سے جو جی چاہتا ہے لے جا، بیٹی عمل کرنا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، رب نے تجھے پکڑ لیا تو محمد چھڑا نہ سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں اور کون ہوگا چھڑانے والا، اور کون ہوگا بچانے والا، اور کون ہوگا سفارش کرنے والا؟ اللہ کی اجازت ہوگی جس کو، اللہ کی اجازت ہوگی جس کے لیے، جس کو اجازت ہوگی وہ سفارش کرے گا، جس کے لیے اجازت ہوگی وہ سفارش کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ وہ ہے جو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ خالق ہے، یہ مالک ہے۔ نہ پتھر کی مورتیاں تمہاری الہ ہیں، نہ قبروں میں سو جانے والے تمہارے مشکل کشا ہیں، جو آج تھے کل نہیں، جو کل تھے آج نہیں، وہ کبھی بھی الہ کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتے۔ اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور در پہ اپنی پیشانیوں کو خاک آلود نہ کیجئے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ آسمان کا خالق بھی اللہ، زمینوں کا خالق بھی اللہ۔ نہ پتھر کی مورتی آسمان کی خالق ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شیخ، نہ کوئی حضرت آسمان کی تخلیق میں اللہ کا شریک اور مددگار ہے۔ آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ، بارش کے قطرے آسمان سے اتار کر زمین سے انگوریے اگانے والا اللہ۔ یہ صفات کسی کی نہیں، اس صفات میں مالک کا کوئی شریک نہیں۔ وہ رزق پیدا کرتا ہے، وہ پھل کھلاتا ہے۔ یہ آسمان سے قطرے اللہ نے برسائے، پانی کے ان قطروں سے کہیں آم پیدا ہوا، کہیں مالٹا پیدا ہوا، کہیں کیلا اگا رہا ہے۔ مالک یہ پھل، یہ رزق تمہارے لیے پیدا کر رہا ہے، یہ اللہ ہے، یہ مالک ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے جس نے تمہارے لیے کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا، وہ دریاؤں میں چلتی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ، نہروں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ، آسمان کو پیدا کرنے والا،
آسمان سے بارش اتارنے والا، تمہارے لیے کشتیوں کو، نہروں کے پانیوں کو مسخر کرنے والا اللہ، اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ وہ برابر ہی چل رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات دن کو بھی اس نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم جو اللہ سے مانگتے ہو اللہ تمہاری مانگیں پوری کرتا ہے، تمہیں عطا کرتا ہے۔ یہ مختلف چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے جو اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی انعامات کو، اللہ کے فضل کو کاؤنٹ کرنا چاہو، تم اللہ کی رحمتوں کو، اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ یہ نعمتیں اللہ کی ہے۔ تمہارے چہرے پہ چمکتی ہوئی آنکھیں اللہ کی رحمت ہے۔ تمہیں بولنے کا انداز سکھانے والا، یہ زبان دینے والا، یہ پردہ سماعت عطا کرنے والا اللہ ہے۔ سب سمندر سیاہی بن جائیں، سب درخت کلمے بن جائیں، اور تم اللہ کی رحمتوں کو، نعمتوں کو، فضل کو، اکرام کو لکھنا شروع کر دو، وہ ختم ہو سکتی ہیں، رب کا فضل و کرم ختم نہیں ہو سکتا۔ ان الانسان لظلوم کفار، جو انسان رب کی دی ہوئی یہ نعمتیں لے کر، رب کی دی ہوئی یہ عزتیں پا کر، رب کا دیا ہوا رزق کھا کر پھر اللہ کو چھوڑتا ہے، قبر پہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کو چھوڑتا ہے، جانوروں کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کو چھوڑتا ہے، مردوں کو داتا و مشکل کشا سمجھتا ہے، مردوں کو حاجت روا مانتا ہے، ان کو پکارتا ہے، کشتی بھنور میں پھنستی ہے آواز لگا کے اس سے مدد کا سوال کرتا ہے، یہ بڑا ہی ناشکرا اور ظالم انسان ہے۔ اسے پیدا اللہ نے کیا تھا، ماں کے پیٹ میں اسے رزق اللہ نے دیا تھا، ماں کے پیٹ سے باہر اسے اللہ نے نکالا تھا، ماں کی چھاتیوں پہ دودھ میرے رب نے چلایا تھا، اس کو چوسنے کا طریقہ اللہ نے بتایا تھا، اس کو رونے کا انداز اللہ نے سکھایا تھا، ماں کے دل میں محبت کی ممتا کا سمندر میرے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اس اللہ کو چھوڑ کر پھر غیروں کو الہ سمجھتا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر اس اللہ کی مخلوق کے در پہ سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ بڑا ہی ناشکرا انسان ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، یاد کیجئے میرے رب کے تعارف کو، یاد کیجئے، ڈھیریوں پہ گرے ہوا کو سنائیے، رب کی توحید میں شرک کرنے والوں کو بتائیے، اپنے رب کا پیغام دیجئے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما فی ستۃ ایام، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ہر چیز کو میرے رب نے پیدا کیا 6 دنوں میں۔ اس آسمان پہ چمکتے ہوئے سورج کا خالق، چاند کا خالق، ستاروں کا خالق، ہواؤں کا خالق، فضاؤں کا خالق، سمندروں کا خالق وہ اللہ ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ خاک نہ چھانیے، اس الہ سے منہ نہ موڑیے، اس رب سے نا امید نہ ہو، اس رب کے در کو نہ چھوڑیے۔ کھلانے اور پلانے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، صحت دینے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا وہ تنہا اللہ ہے، اس کے در سے لگے رہیے۔ وہ مالک اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے ثم استوى على العرش، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، عرش پہ قرار پکڑا۔ آج تو یہ عقیدہ بھی لوگوں کے دل سے ظالموں نے مٹانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کہا جی اللہ عرش پہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، ادھر بھی تو ہے، ادھر بھی تو ہے، مسجد میں تو ہے، مندر میں تو ہے، جدھر دیکھو تو ہی تو ہے، اللہ دل میں بیٹھا ہے۔ کوئی ظالم یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے مومن کا دل ہی اللہ کا عرش ہے۔ نہیں اللہ کے بندو، ایک لونڈی کو لایا گیا تھا پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کہا گیا تھا اس کا امتحان لیجئے، اگر یہ مومنہ ہے میں اس کو آزاد کر دینا چاہتا ہوں۔ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ مسئلہ جو آج شیخ الحدیث کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ مسئلہ جو آج حضرت اور شیخ اور مولوی اور پیر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا، بکریاں چرانے والی اس لونڈی کو یاد تھا۔ اس نے اپنی انگلی کو اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہ اپنے عرش پہ ہے۔ پوچھا میں کون ہوں؟ کہا اس رب کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ اللہ ہر جگہ پہ نہیں،
اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ ہے. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول ہر چیز پہ ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. سیاہ چیوٹی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اسے دیکھ بھی رہا ہے، اس کا رزق اسے دے بھی رہا ہے. اور پھر بھی اگر عقل نہ مانے تو آپ کو عقل کی ہی ایک دلیل دے دیتا ہوں. دعا مانگتے ہو نا، دعا مانگتے ہوئے یہ ہاتھ کہاں اٹھتے ہیں؟ اٹھائیے، یوں ہی اٹھیں گے نا. یہ ہاتھ کدھر اٹھے ہوئے ہیں؟ یہ خالی ہاتھ کدھر ہیں؟ آسمان کی طرف. کیوں؟ آپ کی فطرت آواز لگا رہی ہے ان خالی ہاتھ کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے یوں دعا مانگی ہو؟ یوں دعا مانگی کسی نے؟ یوں دعا مانگی، یوں مانگی، یوں مانگی؟ یہ ہمیشہ اوپر ہی کیوں اٹھتے ہیں؟ یہ ہمیشہ خالی ہاتھ آسمان کی طرف ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان فطرت آواز لگا رہی ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہے، رحمان اپنے عرش پہ پکڑے ہوئے ہے. جو لوگ ایک زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے در کی خاک چھانتے ہیں، اگر آپ کبھی ان کو بھی دیکھیں، ان کی بھی عقل کتنی ماری ہوئی ہے کہ وہ قبر پہ کھڑے ہو کے مانگ بابا جی سے رہے ہیں، ہاتھ ان کے بھی اوپر اٹھے ہوئے ہیں. مانگتے ہیں پیر جی سے، شاہ جی سے، شاہ جی بیٹا دے دے، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے. پیر شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر ڈیر تالال آئے بابا کے در پہ ہیں، مانگ بابا سے رہے ہیں، ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں. بھائی تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ حضرت یہ پہلے جب مرا تھا استنجا نہ کر سکا تھا، غسل نہ کر سکا تھا، کپڑے نہ اتار سکا تھا، کفن نہ پہن سکا تھا، چل کر قبرستان نہ جا سکا تھا، 4 کندھوں کا محتاج تھا، لیکن دفن ہونے کے 1 سیکنڈ کے بعد گنج بخش، فیض عالم، داتا، غریب نواز، بندہ پرور، مشکل کشا، حاجت روا بن گیا. تو آپ اس حاجت روا صاحب سے مانگ رہے ہو، اپنا ہاتھ تو الٹا کر لو. بابا جی سے مانگنا ہے نا تو یوں کر کے مانگو، بابا جی دے دے، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، بابا جی کٹ دے جڑی شاید کٹنی، کوئی نہیں ویکھنڈیا. یہ خالی ہاتھ اوپر کیوں اٹھے ہیں؟ تیری بھی فطرت سلیمہ آواز لگا رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. امام مالک فرماتے ہیں اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا اس پہ ایمان ہے، وہ عرش پہ مستوی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، ایمان لانا واجب ہے، کریدنا نہیں چاہیے. کیفیت مجھول ہے، لیس کمثلہ شیء، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے اللہ اپنے عرش پر ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک، اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ تمہارا کوئی سفارشی ہے. اس اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے. افلا تتذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وہ مددگار بھی ہے، وہ مدد کرنے والا جس نے محمد علیہ السلام کی بدر میں مدد کی تھی، وہ مدد کرنے والا جس نے محمد علیہ السلام کی حنین میں مدد کی تھی، وہ مدد کرنے والا جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مدد کی تھی، وہ مدد کرنے والا جس نے علی کی خیبر کے میدان میں مدد کی تھی، وہ مدد کرنے والا جس نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں مدد کی تھی. آج اس کی قوتیں کم نہیں ہوئی، آج بھی مدد کرنے والا اللہ. آج بھی پکارنا ہے تو اس کو پکارو، مانگنا ہے تو اس سے مانگو. وہ مدد بھی کرتا ہے، وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ ذات ہے. اس کے در کا منگتا کبھی خالی نہیں رہتا، اس کے در کا منگتا کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کے در کا سوالی کبھی فقیر نہیں رہتا. آپ دعائیں مانگیں، اللہ چاہے جو آپ نے مانگا وہ آپ کو عطا کر دے. آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ آپ کی پریشانیوں کو ٹال دے. آپ کو وہ بھی نہیں ملا، پھر بھی آپ کی دعا خالی نہیں کی. قیامت کے دن نیکیے بنا کے اللہ آپ کو عطا کر دے گا. رب کے در کا منگتا خالی، غیروں کے در کا منگتا خالی رہتا ہے. وہ اللہ کون ہے؟ اس رب کا تعارف کیا ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. ہر کام کی تدبیر کرنے والا کون؟
چاند کو وقت پہ نکالنے والا کون؟ سورج کو وقت پہ غروب کرنے والا کون؟ دن اور رات کے نظام کو چلانے والا کون؟ اس میں کسی اور کی کوئی اختیار اور سفارش نہیں ہے. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وہ ہر ایک کام، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے برابر 1000 سال کے برابر ہے. ذلك عالم الغیب والشہادہ. یہ وہ اللہ ہے جو غیب جاننے والا، غیب کی ہر کنجی کا مالک، چھپے اور کھلے ہوئے کو جاننے والا. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے کی. انسان کو پیدا کرنے والا، اس کی صورت بنانے والا، اس کی پیاری آنکھیں بنانے والا، اس کے خوبصورت ہونٹ بنانے والا، اس کا پیارا چہرہ سجانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وہ اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے. پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اس نے روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے. اس پر بھی تم بہت تھوڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. آنکھیں اللہ نے بنائی، کسی بابے نے نہیں بنائی، کسی صنم نے نہیں بنائی، کسی مورتی نے نہیں بنائی، ان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ آنکھیں دینے والا اللہ، یہ کان دینے والا اللہ، یہ دل دینے والا اللہ. آئیے رب کا تعارف قرآن حکیم کے ایک اور مقام سے سمجھتے ہیں. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور اس کی مثل زمینیں پیدا کی. يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کا حکم اس کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کے علاوہ ہر چیز محتاج ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. ہر چیز پہ قادر صرف ایک اللہ کی ذات ہے، باقی سب مجبور ہیں، باقی سب مجبور ہیں. میرا رب کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. یقیناً اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے. اس کی ذات اپنے عرش میں، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کون ہے. مردوں کو داتا کہنے والوں، مردوں کو غریب نواز کہنے والوں، مردوں کو بندہ پرور سمجھنے والوں، مردوں کو اولاد دینے کا ٹھیکہ دے کر ان کو قبر میں دفن کرنے کے بعد کہنے والوں، آئے ہیں تیرے در پہ، تمنائیں پوری کروا کے جائیں گے. یہاں سے پوری دنیا کا نظام تم چلاتے ہو، آؤ ہم بتائیں کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے، اصل خالق و مالک رازق و الہ کون ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، جس کو تم نے داتا کہا، جس کو تم نے غریب نواز کہا، جس کو تم نے مشکل کشا سمجھا. ایک ظالم اپنے انداز سے میرے رب کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ علی کون ہے. علی قرآن سے پوچھو، رب کا بھی سہارا علی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو سہاروں کا محتاج ہو وہ رب ہو سکتا؟ ہم اس کو رب نہیں مانتے. جو محتاج ہو، علی محتاج ہے، نبی محتاج ہے، ولی محتاج ہے. ایک اللہ کے در کے رب کسی کا محتاج؟ آؤ قرآن بتاتا ہے رب کون ہے، جس نے آسمان کی نیلی چھت کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے. تم نے جس کو مشکل کشا کہا ہے وہ تو اپنی قبر پہ بنے ہوئے گنبد کو بھی بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکا. اور کتنی بار آپ نے سنا ہوگا، ہم نے پڑھا بھی ہے، دربار تعمیر ہو رہا، قبر کے اوپر گنبد بن رہا اور کوئی ٹیکنیکل خرابی ہوئی، وہ پورا گنبد بابا جی کی قبر کے اوپر ڈگ گیا. جی آپ نہیں مانتے، بابا جی بڑی کرنی والے ہیں. 65 کی جنگ کے اندر سبز چولا پہن کے آ کے راوی کے پل پہ کھڑے ہو گئے تھے.
انڈین ایئر لائن آ کے بم پھینکتی تھی، وہ کیچ کر کے دریائے راوی میں پھینک دیتے تھے، پول نہیں ٹوٹن دیتا بابے نے. ماشاءاللہ بڑی پہنچی ہوئی حضرت ہے. 71 کی جنگ میں بابا جی ختم پڑھنے گئے ہوئے تھے، اس وقت کیوں نہیں ظاہر ہوئے؟ تب کہاں چلے گئے تھے؟ میں رب کا تعارف کروا رہا ہوں. اللہ وہ ہے جس نے اس نیلی چھت کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے. تمہارا پیر، تمہارا بابا، تمہارا شیخ، تمہارا مرشد تو اپنا گنبد بغیر ستونوں کے کھڑا نہیں کر سکتا. کس کو چھوڑ دیا، کس کے در پہ گر گئے، کس سے منہ موڑ لیا، کس کے محتاج بن گئے. آئیے رب کا تعارف حاصل کیجئے. ثم استوى علی العرش، آسمان کی چھت کو میرے رب نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، پھر اس نے اپنے عرش پہ قرار پکڑا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اس نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پہ گشت کر رہا ہے. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ. وہی کام کی تدبیریں کرتا ہے، وہ اپنے نشانات کو، اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. راستے واضح ہیں، رب کا تعارف واضح ہے. ایک وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو، زمین کو، چاند کو، سورج کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، ہواؤں کو، خلاؤں کو، فضاؤں کو پیدا کیا. وہ سچا داتا، وہ سچا رب، وہ سچا مشکل کشا. اور جس کو تم نے سمجھا ہے، بھگوان کہا ہے، وہ تو پتھر کی مورتی ہے، ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتی. جس کو تم نے مشکل کشا کہا ہے، وہ تو فوت ہو کے قبر میں دفن ہو گئے، اپنے یتیم بچوں کو روتے ہوئے چپ نہ کروا سکے، تمہیں کیا دیں گے؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، آسمان کو چھت بنا دیا. اور جب اس زمین کو رب زلزلے کے طور پہ حرکت دیتا ہے، کوئی روک؟ مظفر آباد میں زلزلہ آیا یا نہ آیا؟ بابا سہیلی سرکار کا دربار موجود تھا یا نہ تھا؟ رب اس زمین کو ہلا دے، کوئی روک نہیں سکتا. آسمان سے عذاب کا کوڑا برسا دے، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اس آسمان اور زمین کو، اس چھت اور فرش کو بنانے والا اللہ. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری پیاری شکلیں بنائی، اور کیا ہی خوب شکلیں بنائی. یہ شکلیں بنانے والا کون؟ یہ مورتییں، یہ پیاری صورتیں بنانے والا کون؟ یہ مٹی کا پتلا بنانے والا کون؟ وہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یقین کر لیجئے، رب کے در کو چھوڑ کر مردوں کے در پہ نہ گریے. بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، شکلیں بھی اللہ بناتا ہے. ظالموں نے عقیدہ بنا رکھا ہے جی وہ 4 سال ہو گئے تھے شادی کو، کچھ نہیں ہوا. اخیر ایک بابا جی کی قبر پہ گئے، بیری کے نیچے چادر بچھائی. پہلے سال بیر گرا، بیٹا ہو گیا. دوسرے سال پتا گرا، بیٹی ہو گئی. میں نے کہا تیسرے سال نہ جانا، تنکا گر سکتا ہے. تنکا گر گیا تو کچھ اور ہو سکتا ہے. بیٹا بیٹی پہ ہی بریک لگا لو. یہ بیٹے دینے والا بھی اللہ ہے، یہ بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے، یہ پیاری صورتیں بنانے والا بھی اللہ ہے. جی آپ نہیں مانتے، بابا ڈولے شاہ کے دربار پہ جاؤ تو وہاں سے بھی مل جاتا ہے. بابا پورا جسم بناتا ہے، لیکن جب سر پہ آتا ہے بابا کا مٹیریل ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈولے شاہ کی چوئی بن جاتی ہے. یہ ظالم ہے، یہ مجرم ہے، یہ لوگوں کی پیشانیوں کو رب کے در سے توڑ کر ان مردوں کے دروں پہ جھکانے والے مجرم ہیں. یہ لوہے کے خول ان معصوم بچوں کے سروں پہ چڑھا دیتے ہیں تاکہ چندہ مانگنے کے لیے انہیں ورکر مل جائیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، چیلنج ہے اللہ کی قسم اہل توحید کے ادنا سے خادم کا. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پھلوں سے رزق دیا. دکھائیے کائنات میں کوئی پھل اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دیتا ہو. اب تو کہنے والے آگے، میں سنی عقیدت والا ہوں تو کیوں مجھ سے جلتا ہے. میں سنی عقیدت والا ہوں تو کیوں مجھ سے جلتا ہے. ایک میں کیا، سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ خواجہ جی پیدا نہیں ہوئے تھے، زمانہ روٹی کھا کے نہیں سوتا تھا. اس وقت کس کی کھاتا تھا؟ اس وقت غریب نواز کون تھا؟ اس وقت خزانوں کا مالک کون تھا؟
اس وقت رزق دینے والا کون تھا؟ اللہ کی قسم، اللہ رزاق ہے، باقی سب اس کے در کے محتاج ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، کہاں بھول گئے، کہاں رب کو چھوڑ بیٹھے؟ یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے رب کا تعارف، یہ الہ ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بہت ہی برکتوں والا ہے اللہ، سارے جہان کی پرورش کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، اللہ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، یہ بادلوں کو لے کے، یہ پانیوں کو لے کر چلنے والی ہوائیں اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہواؤں کو چلانے والا اللہ، بارشوں کو برسانے والا اللہ، ان قطروں سے مردہ زمین کو زندگی دینے والا اللہ۔ آئیے قرآن حکیم اللہ کا تعارف کس انداز میں کرواتا ہے، غور کیجئے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، کمزور پیدا کیا، پھر اس کمزوری سے تمہیں قوت عطا کی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور ہے، بڑے ہو کے اس نے بابا جی بھی بننا ہے، اس نے شیخ جی بھی بننا ہے، اس نے تعویذ بھی لکھنے ہیں، اس نے مریدوں کی جیب بھی خالی کرنی ہے، لیکن اس کی اپنی کیفیت پیدا ہوتے ہوئے کتنی کمزوری والی، کتنی مجبوری والی، یہ لاچار پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ اس کو آہستہ آہستہ قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، یہ ہاتھوں کے بل لڑکتا ہے، قدموں کے بل کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، آہستہ آہستہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، پھر قوت کا مالک بنتا ہے۔ اس بچے کو پیدا کرنے والا، اس کمزور کو طاقت دینے والا اللہ ہے۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، وہ اللہ ہے جو اس قوی کو پھر جھکا دیتا ہے، اس قوی کو پھر کمزور کرتا ہے۔ ایک قوال قوالی گاہتے ہوئے اپنے ایک پیر صاحب کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے، نہیں جانا مسجد مندر نو، رب منیا پیر قلندر نو۔ اس کا پیر اس کے سامنے بیٹھا ہوا، وہ کہتا ہے نہ مسجد جانے کی ضرورت ہے، نہ مندر جانے کی ضرورت ہے، نہیں جانا مسجد مندر نو، رب منیا پیر قلندر نو۔ یہ بابا، یہ پیر، یہ حضرت نوری بوری والا جو میرے سامنے بیٹھا ہے، یہی میرا رب ہے، کسی اور کو رب ماننے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ اس بابا نوری بوری والے کی شکل دیکھیں، میرے رب نے اس کی کمر کو جھکا دیا ہے۔ یہ آیت فٹ آ رہی ہے، قوت سے پھر بڑھاپے کی طرف اللہ نے اس کو منتقل کر دیا ہے، اور اتنا مجبور ہے کہ وہ اپنی اس جھکی ہوئی کمر کے ساتھ چلتا ہے، کانڈ سدھی نہیں کر سکتا۔ اور ظالموں، تم نے اس سچے رب کو چھوڑ کر ان ظالموں کو، ان مجبور لوگوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، بلکہ کہا یہی ہمارا رب ہے۔ لال شاہ ایک پیر ہے، اس پیر کا قوال کہتا ہے کہ ہمیں کسی اور رب کو ماننے کی ضرورت نہیں، ہمارے سامنے ہمارا پیر لال شاہ یہی ہمارا رب ہے۔ اللہ کی پوجا بعد میں کرنا، سید کی پوجا پہلے کرو۔ زندہ رب کو چھوڑ کر ایک ڈھیریوں پہ گرنے والی قوم، کاش تم نے سچے دل سے رب کا کلام سنا ہوتا۔ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ یہ ہے اللہ کا تعارف، یہ ہے ہمارے رب کا تعارف، یہ اہل ایمان کا رب ہے، یہ محمد کریم کا رب ہے، یہ سیدنا علی کا رب ہے، یہ سیدنا حسن حسین کا رب ہے، یہ سیدہ فاطمہ کا رب ہے، یہ اہل بیت کا رب ہے، یہ اصحاب کرام کا رب ہے، یہ اولیاء کا رب ہے، یہ موحدین کا رب ہے۔ ظالموں، تم نے رب کو کیوں بھلا دیا؟ کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں مجبور لوگوں کو رب کہنے لگے؟ کوئی سیدنا علی کو رب کہہ رہا ہے، کوئی پیر و بابے کو رب کہہ رہا ہے، کوئی شیخ و حضرت کو رب کہہ رہا ہے، کوئی پتھر کے صنم کو رب کہہ رہا ہے۔ یہ رب ہے، یہ خالق ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ وہ سب تعریفوں کے قابل وہی اللہ ہے۔
مالک کا فرمان سنیے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے روشنی اور اندھیروں کو پیدا کیا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اے کاش قرآن حکیم کی یہ آیت سینوں پہ، دلوں پہ پڑے ہوئے زنگ کے تالوں کو توڑ ڈالے. کاش قرآن حکیم کی اس آیت پہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ایک لمحے کے لیے غور کریں تو وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہ کہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ نہ جھکیں. ایک ظالم کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے سر پہ انگلی پھیرا کرتے تھے. تو ایک نے دیکھا وہ انگلی پھیر رہے، اگلے دن پھر، تیسرے دن پھر آ کر پوچھنے لگے آپ یہ انگلی کیوں پھیرتے ہیں؟ کہا میں اللہ کی مخلوق میں رزق بانٹتا ہوں، رزاق میں ہوں، میں رزق بانٹتا ہوں، انگلی پھیرنے سے ہر کسی کو رزق مل جاتا ہے. وہ گھر گیا، ایک چونٹی کیڑی پکڑی، ڈبیا میں بند کی، جیب میں ڈالی، سیدنا علی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے. اب یہ واقعہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا آواز پئی آندیے، ان کی روایت ہے آواز پئی آندیے. بس کس کتاب میں ہے؟ نہ بٹاق العلوم میں ہے، نہ بیڑا گھر کے دارین میں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے. کہا وہ ڈبیا لے کے بیٹھ گیا حضرت علی کے پیچھے، پھر انگلی پھیری سیدنا علی نے. کہا مولا علی آج پھر؟ کہا کل پھر، روز کا کام ہے. کہا رزق مل گیا سب کو؟ کہا جی بالکل مل گیا. حضرت علی کہنے لگے آگے آؤ، اپنا ہاتھ جیب میں ڈالو، جیب میں پڑی ہوئی ڈبیا کھولو، ڈبیا کے اندر جو تم نے چونٹی بند کی، تم نے مجھے نہیں بتایا، مجھے خود پتا ہے، اگر اس کے منہ میں دانا ہوا تو مجھے مولا علی مشکل کشا مان لینا، نہ ہوا تو نہ ماننا. اس نے ڈبیا کھول کے دیکھی تو اس کے اندر بھی چونٹی کے منہ میں دانا پہنچ چکا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ. مالک کیا کہہ رہا ہے سنیے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر، اللہ کا شریک، اللہ کی صفات کا ساجی سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ پکڑو، کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھو، کسی اور کو داتا و غریب نواز نہ کہو، کسی اور کے لیے رکوع و سجدے نہ کرو، کسی اور کے لیے نظر اور ذبح نہ کرو، قربانیاں نہ دو. لوگوں مر کے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. قرآن کی آیت پہ غور کرو، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا شریک، اللہ کے علاوہ معبود نہ بناؤ. وہ معبود باطل ہے جس کو تم بناؤ گے، معبود برحق اللہ ہے. انی لکم منہ نذیر مبین. مالک کا فرمان، مالک کا کلام آپ کے سامنے نور کا منارہ اور روشنی کا چمکتا ہوا سمندر ہے. اس پہ غور کیجئے. پیارے حبیب علیہ السلام کی زبان سے مالک الوا رہا ہے، کہہ دیجئے میں ڈرانے والا، کھلی ہوئی نشانیاں بیان کرنے والا ہوں. وہ اللہ ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ عالم الغیب ہے. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. اے نبی ان سے کہو میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں. قرآن حکیم، آوازیں پہ غور کرنا. پیارے نبی کہو ان کو میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں. آج تو ہم سمجھتے ہیں یہ گنج بخش ہے، یہ خزانوں کا مالک ہے، یہ پوری دنیا کو کھلانے والا ہے. اس بابا کی دیگ اتنی بڑی ہے کہ یہ دیگ ختم ہی نہیں ہوتی، لنگر چلتا ہی رہتا ہے. ارے بھائی تم ڈالتے ہو تو چلتا ہے، اگر تم ڈالنا چھوڑ دو تو دیگ کی آگ بجھے گی یا نہیں؟ نذرانے دیتے ہو تو چندہ چلتا ہے؟ نہیں. یقین تو دیکھ لو، نذرانوں کے بڑے بڑے باکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بڑا سارا تالا لگا ہوا ہوتا ہے. ان سے پوچھو حضرت یہ تالا کیوں لگا ہے؟ جی تالا نہ لگائیں تو لوکی کٹ کے لے جائیں گے. تو بابا جی تو سارا کچھ کرنے دھرنی بھرنی والے ہیں، وہ اپنی قبر پہ آئے ہوئے چندہ بچا نہیں سکتے لوگوں کی چوری سے. تم نذرانے ڈالو گے تو لنگر چلے گا. میرا اللہ وہ اللہ ہے، اگر تم ایمان لاؤ پوری کائنات کی انسانیت مومن بن جائے، اللہ کی حکومت میں کوئی اضافہ، پوری کائنات کافر بن جائے تو اللہ کی حکومت میں کوئی کمی
نہیں ہو سکتی، وہ مالک ہے۔ پیارے نبی کہو ان کو میں گنج بخش نہیں ہوں، میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ نہ میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ اور نہ میں یہ آواز لگاتا ہوں کہ میں نوری ہوں، میں نوری بھی نہیں ہوں، فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ نور من نور اللہ تو دور کی بات ہے، فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ نور من نور اللہ کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم کہیے ان کو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ انسان ہونے کے ناطے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں۔ جو ضروریات بشر کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ تھی۔ اگر کوئی مقام اور فضیلت کی بات کرتا ہے، ایک پلڑے میں امام کائنات محمد کریم کو بٹھا دیا جائے، ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دیا جائے، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے میں نوری بھی نہیں ہوں۔ پھر ان اتبع الا ما یوحا الی اللہ کی جو وحی مجھ پر آتی ہے میں اس وحی کے پیچھے چلتا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی کارساز ہے، وہی نگہبان ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا لوگوں سے کہا گیا تمہیں مارنے کے لیے، اہل ایمان سے کہا گیا کفار اکٹھے ہو گئے ان سے ڈرو۔ جب انہیں ڈرایا گیا لوگوں سے، انہیں ڈرایا گیا غیر اللہ سے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، وہ ایمان میں اور پختہ ہو گئے۔ وقالو ان کا آوازہ گونجا، ان کا نعرہ بلند ہوا، انہوں نے بول کر کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تم ہمیں ڈراتے ہو کہ کوئی مار دے گا، کوئی قتل کر دے گا، کوئی بم پھاڑ دے گا، کوئی احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی طرح تمہیں بھی نشان عبرت بنا دے گا۔ مومن جب یہ آوازیں سنتے ہیں جواب میں کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اور جس کو اللہ کافی ہو جائے کسی اور کی ضرورت۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے بارے میں ایک ساتھی نے ہمیں سنایا، ان کے بڑے بھائی محبوب الہی، ان کو کسی بڑے آدمی نے کہا کہ علامہ صاحب کی جان کو بڑا خطرہ ہے، ذرا انہیں کہو اپنی سیکورٹی کا خیال کریں۔ تو یہ اپنے بھائی کے گھر آ کے رونے لگ گئے۔ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ باہر آئے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ قربان جاؤں احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے ایمان پہ۔ اس نے وہ تاریخ ساز جملہ کہا بھائی کیا لوگ ٹرک کے نیچے آ کے نہیں مر جاتے؟ کیا لوگ ٹرک کے نیچے آ کے نہیں مر جاتے؟ اگر میں رب کی توحید کے لیے مار دیا گیا تو اس سے پیاری موت کون سی ہوگی؟ تم ڈراتے ہو اہل توحید کو کہ وہ ایک اللہ مشکل کشا کا نعرہ لگانا چھوڑ دے۔ رب محمد کی قسم مواحد مومن قتل ہو سکتا ہے، یا اللہ مدد کا نعرہ چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ اللہ مالک ہے، نہایت سلامتی والا ہے، نہایت رحمت والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ رحمت دینا چاہے کوئی روک، اللہ بیٹا دینا چاہے کوئی روک، اللہ رزق دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اگر اللہ کسی کو روکنا چاہے تو کوئی دے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری گود سے ابراہیم فوت ہو کے اٹھائے گئے یا نہ؟ پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو گرے یا نہ؟ کہا ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا ہے، زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رحمت دے، روک کوئی نہیں سکتا۔ اللہ روک لے، کسی میں قوت نہیں، طاقت نہیں، جرت نہیں کہ اللہ کی روکی ہوئی رحمت کو وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ اللہ ہی ہدایت کی توفیق بخشنے والا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ آپ جسے ہدایت دینا چاہے، پیارے حبیب
آپ جس کو ہدایت دینا چاہے نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ یہاں پیارے نبی سے خطاب ہے، جس کو آپ پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا، دائیں طرف کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر جتنے نمازی تھے سارے حافظ قرآن ہو گئے، ادھر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو جتنے نمازی تھے سارا ناظرہ پڑھنے والے ہو گئے۔ یہی بد نصیب سن سجے پیسے بہ جاندے تے یہ بھی حافظ بن جاندے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا کی نظر میں اتنی کرامت ہے، نظر ڈال دے چور کو ابدال بنا دے، ولی بنا دے، بابا بنا دے، شیخ بنا دے۔ اور پیارے حبیب آئے ہیں، چچا کے سرہانے ہیں، کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ۔ پیارے نبی کی نظریں بھی ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آوازہ بھی ہے، منتیں بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، کان کو ہونٹوں کے قریب لا بھی رہے ہیں، لیکن چچا لا الہ الا اللہ کے اقرار نہیں کرتا۔ ہدایت دینے والا کون؟ وہ اللہ ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ اللہ کے علاوہ ہدایت کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہدایت کا راستہ پیارے حبیب نے دکھایا، ظلم سے نکال کے راہ توحید نور کا راستہ دکھایا۔ اس راستے پہ چلانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ مشکل کشا ہے۔ قرآن سنیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ مشکل کشا۔ سبق یاد کر کے جائیے، آج اس مجلس سے، اس مبارک محفل سے اٹھنے سے پہلے اپنے رب کی توحید کے درس کو دلوں میں اتاریے۔ اللہ کون ہے؟ کہیے جواب میں، اللہ مشکل کشا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ کسی تکلیف میں تمہیں ڈال دے تو اللہ کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ مصیبت میں ڈالے، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی، سیدہ کائنات پریشانی میں آئی، حضرت علی کی آنکھیں دکھنی آئی خیبر کے موقع پر، پیارے حبیب علیہ السلام کی چچا بغیر کلمے کے فوت ہوئے۔ جب اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، طائف میں پتھر پڑے، احد میں زخمی ہوئے، تو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ ہی فریاد رس ہے، اپنی فریادیں اس اللہ سے کرو، اس اللہ کے دربار میں آؤ، اس کے سوالی بنو، اس کے دروازے پہ، اس کے در پہ آ کے گرو، اس کو پکارو اور اس سے مانگو۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ یا وہ ذات بہتر ہے جسے پریشان حال جب پکارتا ہے وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ کشتی بھور میں پھنس جاتی ہے، اکرما سوار ہے، کشتی پھنسی ہے، لات و عزا کو پکارا ہے، کوئی جواب دینے والا بچانے والا نہیں پہنچا، اپنے بتوں کو دریاؤں میں پھینک، سمندروں میں پھینک دیتے ہیں، آسمان کی طرف منہ کر کے پیارے حبیب کے رب کو پکارتے ہیں، اللہ ان کو اس بھور سے نکال لیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اگر مجھے اس بھنور سے زندہ نکال لیا، میں خشکی پہ آ کر بھی عبادت کروں گا تو صرف اللہ کی کروں گا۔ کفار مکہ پھنسنے کے بعد، کشتی بھنور میں آنے کے بعد اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور آج کا کلمہ پڑھنے والا انسان حق باؤ تاک باؤ، یاری آڑیا پار لائیں، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ کشتی چلنے لگی، کہا جی آپ کہاں مانتے ہیں؟ بابا جی کی ایک مریدنی کی کشتی جا رہی تھی، برات کی کشتی تھی، ڈوب گئی، 12 سال ڈوبی رہی، 12 سال بعد اس نے 11ویں شریف دی، بابا نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کو دوبارہ تار دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم، نعرے گونجتے ہیں یہ کرامت سن کے۔ ہم چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، جو 12 سال پانی میں زندہ رہے، مینڈک کی اولاد تھی یا کچھوے کی؟ بندے دا پتر تے 12 گھنٹے نہیں کٹدا۔ یہ 12 سال زندہ رہے، یہ کون تھے؟ کس کی نسل سے تھے؟ کشتی چلنے لگی، اس نے کہا 11 آڑیا پار لائیں۔ ایک بیٹھا تھا اس میں، عقل بوجھ تھی اس کے پلے میں، وہ چھلانگ مار کے نیچے اتر آیا۔ کہا صاحب کشتی چلنے لگی ہے، آپ کیوں اتر آئے؟ کہا آپ نے کہا 11ویں والے بابا پار لگانا، بابا جی 12 سال بعد آئیں گے، میں نے کل کورٹ میں پیش ہونا ہے، جائیے میں دوسری کشتی سے آؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ فریاد رس ہے، اس کو پکارو، وہ کشتیوں کو پار لگاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان میں بسوں کے الٹے شیشوں پہ لکھا تھا 1-5-11، نظر پڑی کبھی 1-5-11 پہ؟ کہا جی اس بس کو چلانے کے لیے ایک اللہ، 5 5 5 11 11ویں والا رل کے چلاتے ہیں، وگرنہ بیڑا غرق ہو جائے گا بس کا۔
یہ 5 کی حمایت ساتھ رہنی چاہیے. اور مالک فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے کشتی میں پھنسا ہو، کون ہے سمندر کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں، اندھیروں میں پھنسا ہوا ہو اور وہ رب کو پکارے اور رب اس کی پکار کو سن کے مشکلوں کو ٹال دے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ اللہ تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے. قرآن کا سوال، مالک کا فرمان یاد کیجئے، سنائیے غیر اللہ کے در پہ گرنے والوں کو. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ الہ؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ مشکل کشا؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ فریاد رس؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ رزق دینے والا؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو تم نصیحت پکڑنے والے، بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. اللہ گنج بخش ہے، خزانوں کا مالک ہے، جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کو پریشانیوں سے نکال لیتا ہے، مصائب سے چھٹکارا دے دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی. رزق دینے والا اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے، داتا اللہ ہے. میرا جملہ یاد کرنا، اللہ کی قسم جو فوت ہو گئے قبروں میں دفن ہو گئے وہ داتا نہیں ہو سکتے، داتا اللہ ہے. قرآن حکیم کی آواز پہ غور کیجئے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، وہ شہنشاہ اعظم ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، یہب وہ داتا دیتا ہے، عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں. بیٹیاں کون دیتا ہے جی؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ اللہ. بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ. بیٹیوں کی حد تک تو میرے خیال سبھی مانتے ہیں کہ بیٹیاں اللہ دیتا ہے. بیٹیاں انسان کی عقل کے مطابق جو ہماری سوچ بن چکی ہے، ہم بیٹیوں کو کم تر سمجھتے ہیں، بیٹوں کو اعلیٰ درجے کا سمجھتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بیٹے کا نام رکھنے کا ٹائم آئے تو بیٹے کا نام کیا رکھتے ہیں؟ پیر دتا، علی بخش، نبی بخش، ولی بخش، امام بخش، عبد النبی، عبد الرسول، عبد الزہرا، عبد الامام، عبد الحسن، عبد الحسین. کیوں؟ اعلیٰ چیز ہے نا، تو سمجھتے ہیں پیر نے بیٹا دیا ہے. اور بیٹی پیدا ہو جائے پڑوسیوں کو خبر نہیں کرتے. بیٹا ہو تو دھوم دھام سے عقیقہ بھی ہوگا، بکرے بھی کٹیں گے، خان صاحب کے گھر پیدا ہوگی تو کلاشنکوف سے فائرنگ بھی گونجے گی. اور اگر بیٹی ہو جائے پڑوسی پوچھتے ہیں وہ کوئی خوشخبری ملنے والی تھی، کڑی ہوئی سی، کڑی ہوئی سی، 10 دن بھی نہیں کیا، کڑی ہوئی سی. اب لڑکی کا نام رکھنے کا ٹائم آیا، کیا نام رکھیں گے؟ میں نے اپنی زندگی میں آج تک اللہ دیتی نہیں سنی، معاف کرنا، پیر دیتی میں نے نہیں سنی. لڑکی کا نام اللہ رکھی، اللہ وسائی، اللہ بخشی، اس کی نسبت اللہ کی طرف. بیٹا پیر دیتا، پیر بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش. قرآن کیا کہتا ہے لوگو؟ یہب لمن یشاء اناثا، بیٹیے بھی اللہ دیتا ہے، بیٹے بھی اللہ دیتا ہے. نہ بیٹی اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے، نہ بیٹا اللہ کے علاوہ دے سکتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، ملا جلا کر دیتا ہے تو تب بھی اللہ دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اگر اللہ بند کر دے سلسلے کو تو کوئی دے سکتا؟ تعویذ گنڈوں کے، تعویذ فروشوں کے گیڑے مار مار کے تھک جاؤ. ہائے ہائے، یہاں پہ ایک شبہ پیش کر سکتے ہیں جی آپ تو ویسے ہی کہتے رہتے ہیں، ہماری شادی کو 5 سال گزر گئے، بڑی دعائیں کی، بڑے صدقے کیے، بیٹا نہیں ہوا، بالآخر بابا جی کے دربار پہ گئے، نظر دی، نیاز دی تو بیٹا ہوگی. اس کو مثال سے سمجھ لیجئے. چلو یہ تو پیر بابا شیخ حضرت ہیں، مسلمان کلمہ پڑھنے والے انسان ہیں، مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ یہ بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں. ہندو اپنے مندروں میں جا کر، اپنے مندروں میں مورتیوں کے سامنے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں. انہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اور اگر نہ ملے تو مندر آباد رہے گا؟ کسی کو مل نہیں رہا تو مندر تو بند ہو جائے گا. مندر آباد ہے، مل رہا ہے، وہ آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اولاد پا کے جا رہے ہیں. آپ کا مسلمان ہونے کے ناطے یقین ہے کہ پتھر کا یہ صنم، یہ مورتی بیٹا دے سکتا؟ ہندو کو کیسے مل رہا ہے؟ میں سمجھاتا ہوں کیسے. بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے. اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے
کہ اس وقت پہ اس کو اولاد دینی ہے. آپ حلال طریقے سے لے لیں, آپ حرام طریقے سے لے لیں, آپ کی مرضی ہے. حلال طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے در سے جڑے رہیں, لگے رہیں, مانگتے رہیں, اللہ دے گا اس وقت پر جو اللہ نے مقرر کیا ہے. یہ حلال طریقے سے ملا. اور آپ اس کو چھوڑ کر پیروں, بابوں, بزرگوں, حضرتوں کی درگاہوں پہ چلے گئے, درباروں اور مندروں میں گر گئے. دیا اب بھی اللہ نے ہے, لیکن راستہ کون سا ہو گیا؟ مزدور مزدوری کر کے روٹی کھاتا ہے, ڈاکو ڈاکہ مار کے روٹی کھاتا ہے. دونوں کو روٹی کون کھلا رہا ہے؟ مزدور کو روٹی کس نے کھلائی؟ اللہ نے. ڈاکو جو چھرا دکھا کے 500 ریال لے کے بھاگا ہے, اس کو روٹی کون کھلا رہا ہے؟ اللہ نے. ایک حلال طریقے سے, ایک حرام طریقے سے. جو اللہ سے مانگے اللہ اس کو اولاد دے رہا ہے, حلال طریقہ ہے. جو رب کو چھوڑ کر درگاہوں, درباروں پر, مندروں اور قبروں پہ گرتا ہے, دے اس کو بھی اللہ رہا ہے, طریقہ اس نے حرام اختیار کر لیا. اور اگر تم یہ کہو کہ اللہ نہیں دیتا, اللہ نہیں سنتا, تمہیں تو ایک بچے, یہ جڑواں 2 ہوتے ہیں, بلی کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ وہ کون سے دربار پہ جاتی ہے؟ دینے والا اللہ ہے, عطا کرنے والا اللہ ہے. وہ 1 دے, وہ 2 دے, وہ لڑکیاں دے دے, وہ لڑکے دے دے, وہ ملا جلا کر دے دے, وہ کچھ بھی نہ دے, وہ اللہ کے اختیار میں ہے. لہذا لوگو, نہ تو اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرو, نہ اپنی عزتوں کا بیڑا غرق کرو, نہ اپنے مال کا بیڑا غرق کرو. آپ نے غیر اللہ سے امید لگائی کہ اس دربار کا نمک چاٹ کر اولاد ہوگی, اس دربار کا تعویذ لے کے اولاد ہوگی. ایمان سے گئے, اور عزت سے جانے کا مطلب اگر سمجھنا چاہتے ہو, میری نہ سنو, دنیا چینل پہ آنے والے گجرانوالے کے پیر سلیم قادری کا انٹرویو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. گجرانوالے کا پیر سلیم قادری دنیا چینل کے مطابق 300 عورتوں کی عزت کو لوٹا اس مجرم, اس زندیق نے, اس ظالم نے. یہ مشہور تھا اولاد کا تعویذ دینے کے اندر, جس کو بیٹا نہیں ہوتا, نرینہ اولاد لینی ہے تو پیر سلیم قادری کا تعویذ لو. اس نے اپنے حجرے کے پیچھے خفیہ کمرہ, خفیہ بیڈ لگایا ہوا. جس عورت کو تعویذ دیتا اسے کہتا اندر جا کے لیٹ جاؤ, میں آ کے اپنے ہاتھ سے اس تعویذ کو تمہاری کمر کے نیچے رکھوں گا. اگر آپ کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے عقیدت کے پردوں کو تار تار کرنا میرا مقصود نہ ہوتا تو ظلم کی اس کہانی کو میں اپنی زبان پہ نہ لاتا. اس کو کہتا اندر لیٹ جا, میں تعویذ اپنے ہاتھ سے تیری پشت کے نیچے رکھوں گا. پھر بڑے بابا جی حاضر ہوں گے, نوری عمل شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ میری شکل میں آئے, پر میں نہیں ہوں گا. وہ بڑا کرنی والا آئے گا اور وہ تجھے ہاتھ لگائے گا, ٹچ کرے گا, تیرے اندر وہ جرثومہ منتقل کرے گا. ٹینشن نہیں لینی, آرام سے لیٹے رہنا. اور پھر وہ دوسرے دروازے سے داخل ہوتا. اس طرح ٹیلی ویژن رپورٹ کے مطابق 300 عورتوں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا. اور اس مجرم نے کیمرہ بھی اپنے اس بیڈ پہ لگایا ہوا تھا. جب اس کو پولیس نے اریسٹ کیا, 27 ویڈیوز اس کے پاس, 27 DVDs اس کے پاس سے نکلی, جس کے اندر اس نے اپنے زنا کے عمل کو ریکارڈ بھی کیا ہوا تھا. یہ مجرم ہے, اللہ کے در سے توڑ کر مردوں سے جوڑنے والے. کسی کے تعویذ میں کوئی کرامت نہیں, کسی کے تیل میں کوئی کرامت نہیں, کسی کے تھوک میں کوئی کرامت نہیں, کسی کے نمک میں کوئی کرامت نہیں. قرآن پڑھیے, دعائیں کیجئے, نیک زندہ اولیاء سے دعائیں کروائیں, اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیں, رب کو رب کے پیارے ناموں کا واسطہ دیں. وہ اللہ چاہے گا تمہیں اولاد سے نوازے گا. رب کے در کو چھوڑ کر نہ تو ایمان کا بیڑا غرق کرو, نہ مال کا بیڑا غرق کرو, نہ عزت کا جنازہ نکالو. اللہ ہی غریب نواز ہے. قرآن حکیم کا آواز سنیے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسانیت, تم سب کے سب منگتے ہو, تم سب کے سب فقیر ہو. انتم الفقراء, تم سب فقیر, تم سب منگتے, تم سب محتاج ہو کلاش. الی اللہ, اللہ کے در کے. واللہ هو الغنی الحمید, بے نیاز اور تمام تعریفوں کا مستحق تو اللہ ہے, وہ غنی ہے. تم فقیر ہو, فقیر کو چاہیے غنی سے پکارے اور اس سے مانگے. مختار کل بھی صرف اللہ ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر, اور اس نے آفتاب و مہتاب کو اپنے حکم کے تابع بنا رکھا ہے. کل یجری لاجل مسمی, ہر ایک اپنے مقررہ وقت پہ چلتا ہے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے تمہارے رب کا تعارف, یہ ہے تمہارا اللہ, یہ ہے تمہارا الہ, یہ ہے تمہارا خالق و مالک, یہ ہے تمہارا رازق. لہ الملک, ساری بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے. والذین تدعون من دونہ,
تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکارتے ہو اس کو داتا سمجھا ہے، غریب نواز سمجھا ہے، بندہ نواز سمجھا ہے، بندہ پرور سمجھا ہے، مشکل کشا و حاجت روا سمجھا ہے کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کا ہاتھ خزانوں میں ہے، جو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ مالک کیا فرما رہا ہے؟ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی پہ جو جھیلی ہے ان کے بھی یہ مالک نہیں ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ جب ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، آخری بات اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے جائز ہے، رکوع اللہ کے لیے جائز ہے، قیام اللہ کے لیے جائز ہے۔ حالت قیام میں نماز کی طرح جب بھی قیام کیا جائے گا اللہ کے لیے کیا جائے گا، رکوع ہوگا تو اللہ کے لیے، سجدہ ہوگا تو اللہ کے لیے، قربانیاں ہوں گی تو اللہ کے لیے، نظر بانٹی جائے گی تو اللہ کے لیے، بھروسے ہوں گے تو اللہ پر، امید ہوگی تو اللہ پر، محبت جیسی اللہ سے ہوگی ویسی کسی سے نہیں، ڈر جیسا اللہ سے ہوگا ویسا کسی سے نہیں۔ اور اللہ کو ہر چیز ہی سجدہ کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے، اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جتنے چوپائے ہیں سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ آج کلمہ پڑھنے والی انسانیت کہیں تو قبروں پہ سجدہ ریز ہے، کہیں قادریوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، کہیں بابوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، کہیں پیروں فقیروں کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ لوگو، اللہ کی وحدانیت کو پہچانیے، اس پیغام کو یاد کیجئے، اس پیغام کو اپنے دل میں بسائیے، اس پیغام کی دعوت کو لے کے اٹھ کھڑے ہوں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہر کسی کو ہر چیز کا غم تو ہے، توحید کی دعوت کا غم کرنے والے بہت تھوڑے رہ گئے۔ عہد کیجئے اس مجلس کو چھوڑنے سے پہلے کہ ہم اللہ کی توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جو اللہ نے دیا ہے، مال دیا ہے، جان دی ہے، عزت دی ہے، وقت دیا ہے، ہر چیز کو قربانی پہ، داؤ پہ لگائیں گے اور رب کی دعوت توحید کے پیغام کو عام کریں گے۔ عام کرو گے؟ وعدہ کرتے ہو اپنے اللہ سے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے، آج کے بعد لا الہ الا اللہ کا پیغام ہمارا سب سے بڑا ہم ہے، ہمارا سب سے بڑا غم ہے، توحید کی دعوت عام کرنی ہے۔ ہم رہے نہ رہے، زندہ رہے مر جائے، دھرتی کے اوپر رہے دھرتی کے نیچے دفن کر دیا جائے، جب تک زندہ رہیں گے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے رہیں گے۔ کوئی راضی ہوتا ہے ہو جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ہم نے اپنے رب کا تعارف سمجھ لیا ہے، اپنے رب کی شان کو پہچان لیا ہے۔ اب زندگی کا ایک غم بنائیے، جیسے اس صحابی کو پیارے حبیب نے بھیجا تھا، ایک قوم میں جاؤ لا الہ الا اللہ کا پیغام دو۔ وہ اس قوم میں پہنچے تھے، لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا تھا، ایک ظالم پیچھے سے آیا، نیزے کا وار کیا، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر کے نکلا، اس کی زبان سے جملہ نکلا، فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ کامیابی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی کامیابی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ہم اللہ کے دربار میں اس حال میں اٹھائے جائیں، ہماری زبان سے آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ کا آوازہ نکل رہا ہو۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، توحید پہ رکھنا، جب اٹھانا زندگی میں سب سے پیارے ایام، زندگی کے آخری ایام تیری عبادت کرتے ہوئے گزار رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔